جی میں آپ سے سلیم کرامت آفیشیل چینل کے توسط سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ سے جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ کلام مقدس یشوع کی کتاب، جسے کچھ لوگ یشوع بھی پڑھتے ہیں، اس کے پہلے چیپٹر کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ میں سلیم کرامت آپ سے مخاطب ہوں اس چینل کے حوالے سے، اور چاہوں گا کہ آپ اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کو آخر تک غور سے سنیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور اگر آپ اسے مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے ایک بہت ہی نہایت عزیز دوست بھائی نے، نعیم یعقوب گل نے، جنہوں نے بیٹی بچاؤ تحریک کا آغاز کیا ہے، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے آج یہ میسج آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کسی دوسرے حصے میں ہم اس پر مزید تربیت کی بات بھی کریں گے، لیکن آج میں یہ صرف اپنے لوگوں تک، کلیسیا تک، لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے۔ اور جب انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت قدم اٹھایا ہے، جس میں وہ سیاسی لوگوں کی مدد، مذہبی رہنماؤں کی مدد، اور سمجھنے والے، کلیسیا کا، قوم کا دکھ درد رکھنے والے جو بہن بھائی ہیں وہ اس میں شامل ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس تحریک کے سبب سے ہم اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں، اپنے خاندانوں میں اس پیغام کو پہنچا سکیں گے، تاکہ یہ جو ظلم اور بربریت ہمارے ملک میں، خداوند کے دیے ہوئے اس ملک میں ہو رہی ہے، سب پر، جس میں مسلمان بچیاں، کرسچن بچیاں، ہندو بچیاں اور سکھ بچیاں اور مختلف طریقوں سے اقلیت کے نام پر، یا جہاں پر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، آئے دن ظلم کی گھٹنائیں ہوتی ہیں، اور یہ ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ حکومت وقت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہمیں بے بس نظر آتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں اور اس نوبل کاز میں ان کا ساتھ دیں، بلکہ اور بھی جو NGOs ملک پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں، تاکہ ہم اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز کو بلند کر سکیں، اور ایسے قوانین بن سکے کہ اس کا احاطہ ہو سکے۔ وہ یہ زمانہ قدیم سے اس طرح کے مسائل ہوتے آتے ہیں، لیکن جب قومیں، قبیلے اور لوگ یکجا ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں تو ظلم مٹ جاتا ہے۔ تو میں آج اس چھوٹے سے کلپ کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، ہم اپنے اس بھائی نعیم گل کا ساتھ دیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بہت سارے ہمارے ایڈوکیٹ، وکلاء اور سیاسی رہنما، مذہبی رہنما ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تاکہ اس ظلم کے خلاف جنگ لڑی جا سکے، اور اس میں ہمارے کچھ مسلم بہن بھائی بھی ساتھ دے رہے ہیں۔
ہندو بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس لیے آئیے ان کا ساتھ دیں۔ اور ساتھ ہی میں اپنے بھائی نعیم یعقوب گل سے بھی اور ان کے ساتھ ان تنظیم کے جو عہدیدار ہیں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پر کچھ تنظیمیں جب کام کرتی ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ تنظیمیں مختلف طریقوں سے کام کرنا شروع کرتی ہیں اور وہ قوت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی قوت کو بانٹے نہ، بلکہ جہاں پر کام ہو رہا ہے اس کی تحقیق کریں، معاملہ کیا ہے، اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر سارے مل کر ایک قوت کے ساتھ کام کریں، ایک زبان ہو کر کام کریں۔ اور یقین جانیے جب آپ یک زبان ہو کر کام کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے ان بھائیوں بہنوں سے یا ان تنظیموں سے جو پاکستان کے باہر کام کرتی ہیں، یورپ میں ہیں، خلیجی ممالک میں ہیں، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا یا جہاں جہاں پر بھی ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں۔ اور آپ کے پاس ایمبیسیز کے پلیٹ فارمز ہیں، خبر کو اچھی طرح سے تحقیق کر کے ایمبیسیز کے ذریعے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ باتیں جو ہیں یہ ایوانوں تک پہنچے، تاکہ جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، ان کو اس کا احساس ہو۔ یقین جانیے جب تک ہم سوئے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم یہ بھروسہ، یہ امید کرتے ہیں کہ ہم مل کر کچھ کر سکیں گے تو نتائج مثبت آتے ہیں۔ اس لیے مل کر کام کریں ان تنظیموں کے ساتھ بھی جو انسانی حقوق کے لیے، نہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے بلکہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، وہ بچیوں پر ہوتا ہے، بڑوں پر ہوتا ہے، بزرگوں پر ہوتا ہے، ہم ان سب کے لیے مل کر آواز اٹھائیں۔ جب ہم آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز پھل لائے گی۔ یقین جانیے، بھروسہ رکھیے، کیونکہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں اپنے رب العالمین خداوند یسوع المسیح پر، جو ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، جو ہماری محنت کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اور میں اپنے ان مسیحی لیڈران سے جو مذہبی طور پر کام کرتے ہیں، سیاسی طور پر کام کرتے ہیں، یا خدمت کے طور پر کام کرتے ہیں، یا انسانی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب یکجا ہوں۔ ہم اپنی تنظیموں کو نہ صرف فیس بک کی حالت تک رکھیں یا پھر ان کو فوٹو شوٹ تک رکھیں، بلکہ ہم کچھ کام کریں اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر پہنچیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آپ پیچھے یہ ایک بینر دیکھ رہے ہیں جس میں ہماری اتحاد پر ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اتفاق پیدا کریں۔ میں رہتے ہوئے پاکستان کرسچن ویلفیئر ایسوسی ایشن ان کویت کے حوالے سے نعیم بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے کام کرنے والے کیونکہ ان کا نمبر کافی ہے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، تو میں آپ کو فل سپورٹ بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم اس نوبل کاز کے لیے، اس اچھے کام کے لیے آپ سب کے ساتھ ہیں، اور سب سے منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ان کا ساتھ دیں، اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہے اس کو پاکستان کے صوبے میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، گاؤں میں، ٹاؤنز میں پہنچائیں، تاکہ کہیں بھی کوئی واقعہ ہو، ہمارا ایک تسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہے۔ لیکن ایک بات کی میں اور درخواست کروں گا کہ ہر خبر کو اچھی طرح تحقیق کر کے، جان کے پھر اس کو شیئر کریں۔ بلا وجہ کئی دفعہ خبریں غلط ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے،
اور نمائندوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان تک خبر کو پہنچائیں اور بہتر طریقے سے کام کریں۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم سب مل کر، بے شک وہ پاکستان میں ہیں، سندھ، KPK، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان یا گاؤں میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، بستیوں میں، کسی بھی جگہ پر ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ کریں۔ جو قانونی طور پر ماہر ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں، جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں، اور جو دوسرے لوگ کسی بھی طریقے سے خدمت کا کام کر رہے ہیں اس کام میں ان کی بڑی مدد کرے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ایک دوسرے کلپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور یہ بات ہم کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کیسے کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور بڑھائے اور ترقی کرے، اور اس ظلم و بربریت کے موضوع پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھے، تاکہ شیطان کا، دشمن کا مقابلہ ہم ڈٹ کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو ان کرونا کے حالات میں حفاظت سے رکھے، اپنا اور اپنے خاندانوں کا، اپنے بچوں کا اور کلیسیا کا، ملک کا، اور ہر طور سے خیال رکھیے گا۔ خداوند یسوع المسیح آپ کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میرا انداز یا خیال پسند آیا ہے تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جتنا شیئر کریں گے یہ خبر دوستوں تک پہنچے گی اور ان کا حوصلہ بڑھے گا اور ان کو اس تحریک کا پتہ چلے گا، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو اس طریقے سے یہ میسج پہنچ سکے۔ اور ایک اور درخواست کہ اس کے بارے میں کمنٹس ضرور کریں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے بہتر اور اچھی بات کر سکیں، اور جو کوئی غلطی ہے اس کو ٹھیک کر سکیں، اور اگر ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں تو ہم اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ۔